بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جمعیت علماء ہند کا مسلمانوں کو مشورہ۔ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ اسلام میں قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ ایک مذہبی فریضہ ہے جس کی ادائیگی ہر صاحب حیثیت مسلمان پر واجب ہے، اس لیے جس پر قربانی واجب ہے اسے ہر حال میں یہ فریضہ ادا کرنا ہے۔ قربانی کرتے وقت حکومتی ہدایات کی مکمل طور پر پاسداری کریں، ممنوع جانور کی قربانی سے بچیں۔ چونکہ مذہب میں اس کے بدلے کالے جانور کی قربانی جائز ہے، اس لیے کسی بھی فتنہ سے بچنے کے لیے اس پر اکتفا کیا جانا بہتر ہے۔ ذبیحہ کی کوئی تصویر سوشل میڈیا وغیرہ پر شیئر نہ کریں۔ اگر کسی جگہ شرپسند عناصر کالے جانور کی قربانی سے بھی روکتے ہیں تو کچھ سمجھدار اور بااثر لوگوں کے ذریعے ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کو اعتماد میں لے کر قربانی کی جائے۔ اگر پھر بھی خدا نخواستہ اس مذہبی واجب کو ادا کرنے کا کوئی راستہ نہ نکلے تو جس قریبی آبادی میں کوئی دشواری نہ ہو وہاں قربانی کرا دی جائے۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ لیکن جس جگہ قربانی ہوتی آئی ہے اور فی الحال دشواری ہے وہاں کم از کم بکرے کی قربانی ضرور کی جائے اور انتظامیہ کے دفتر میں اندراج بھی کرا دیا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی دشواری نہ ہو۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں اور جانوروں کے فضلات کو سڑکوں، گلیوں اور نالوں میں نہ ڈالیں، بلکہ آلائش کو اس طرح دفن کر دیا جائے کہ اس سے بدبو نہ پھیلے۔ اپنی جانب سے ہر ممکن کوشش کی جائے کہ ہمارے عمل سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ مولانا نے کہا کہ فرقہ پرست عناصر کی طرف سے کسی طرح کی اشتعال انگیزی پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور معاملہ کی شکایت متعلقہ پولیس تھانوں میں درج کرائیں۔ مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور حالات کا مقابلہ امن و شانتی، پیار و محبت اور صبر و سکون سے ہر محاذ پر کرنا چاہیے۔ جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے فیس بک پیج پر نہایت رنج و غم کے ساتھ یہ اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ سنی مجلس عمل لکھنؤ کے صدر میرے چچا زاد بھائی حضرت مولانا عبدالولی فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی تمام دینی، علمی اور روحانی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کریم ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما کر انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ کریم اس عظیم سانحہ پر ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی اپنے ملک کی مساجد بھی آ کر دیکھیں۔ شفیق الرحمان برق کی مودی پر تنقید۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی مصر کی مسجد الحکیم جانے پر سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کبھی اپنے ملک کی مساجد میں آ کر دیکھیں۔ بابری مسجد تنازع پر سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق نے کہا کہ بابری مسجد جو واضح طور پر مسجد تھی اسے شہید کر کے ان لوگوں نے برباد کر دیا، عدالت میں معاملہ کیا اور وہاں سے انہوں نے اسے مندر بنوا دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق نے کہا کہ مصر کی مسجدوں میں گئے تاکہ ان کی تعریف ہو جائے، یہاں جو انہوں نے مسجدوں میں توڑ پھوڑ کی ہے اس کا کیا؟ انہوں نے یوگی آدتیہ ناتھ کے مذہب تبدیلی سے متعلق بیان پر کہا کہ اس میں تو میں یقین کرتا نہیں، کیونکہ اس طرح کی ڈرامے بازی یہ جب خود کراتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے نام کو بدنام کرتے ہیں۔